انسان کی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں۔ یہ اعضائے بدن میں اللہ نے یہ چیزیں دو دو کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کا مددگار، اور اس کے بغیر مملکت بدن مکمل نہیں ہوتا۔ درست۔ سرکار دو جہاں اس کائنات کی جان ہے، بے شک ہے، اور اس جان کائنات کو اللہ نے دو دو چیزیں دیں۔ دو کان حسن حسین، دو آنکھیں حسن حسین، دو ہاتھ حسن حسین۔ سبحان اللہ۔ اور نبی مکرم نے دونوں شانوں پہ جب دونوں شہزادوں کو بٹھایا، تو اگرچہ یہ واقعہ شاید 1000 دفعہ پڑھا گیا ہوگا، مگر میں جس پہلو کی طرف توجہ چاہوں گا، تو شہزادوں نے، بچوں نے کہا کہ بابا سواری تو آپ بن گئے ہماری، کیونکہ خود خواہش کی شہزادوں نے کہ نانا سب کی سواریاں ہیں، ہماری سواری کہاں، میں تمہاری سواری ہوں۔ اور پھر جب ایک بڑی شخصیت نے، تاریخ کا بڑا نام ہے، جب انہوں نے دیکھ کے کہا تو کہا حسن حسین کیا خوب تمہاری سواری ہے، تو نبی مکرم نے فرمایا یہ بولو کیا خوب سوار ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سواری کا بنانا، وہ سواری، ان بچوں کی سواری تو آواز بھی نکال رہی ہے، تو جو سواریوں کی آوازیں تھیں نبی نے وہ آواز نکالی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى والا نبی، بات نہیں کرتے مگر کرتے ہیں تو وحی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ حسن و حسین کی خاطر نبی رف رف کی آواز نکالیں۔ سرکار نے رف رف کی آواز نکالی، پھر فرمایا نانا ان کی تو بھاگے بھی ہیں، ان سواریوں کی، ان بچوں کی، تو آپ نے اپنے زلفوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، اور ایک حصہ زلفوں کا ایک بچے کو دے دیا، ایک دوسرے بچے کو دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی سوار سواری کو جب چلاتا ہے تو وہ تنہا چلاتا ہے، 2 لوگ مل کے سواری نہیں چلاتے، اس لیے کہ ممکن ہے ایک دائیں موڑنا چاہے اور ایک بائیں موڑنا چاہے، لیکن دونوں کے ہاتھ میں نبی نے اپنا اختیار دے دیا۔ گویا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان دونوں کی مرضی ایک ہی مرضی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ان دونوں کا ذوق ایک جیسا ذوق ہے۔ یہ کہنا کہ امام حسین کے مزاج میں جنگ تھی اور امام حسن کے مزاج میں صلح تھی، یہ غلط بات ہے، آج غلط ہوئی جی، اس لیے کہ یہ دونوں پابند مشیت ہیں، اللہ جو ان سے چاہتا ہے وہ کریں گے۔ لہٰذا علامہ اقبال، مجھے 4 مصروں میں یاد آ رہے ہیں، وقت ہے آپ کے پاس؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، جب جناب زہرا کی شان میں علامہ اقبال کا مشہور قصیدہ ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے حضرت مریم صاحب عزت ہیں، اور 3 نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرا صاحب عزت ہیں، نور چشم رحمت للعالمین۔ پہلی نسبت تو یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آن امام اولین و آخرین۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ بانو آن تاجدار حل عطا، یہ اس کی بانو ہے، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ بانو آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ علامہ اقبال مشکل کشا کہہ رہے ہیں، مصور پاکستان کے نزدیک مشکل کشا ہیں۔ پھر تیسری نسبت کے اندر علامہ اقبال فرماتے ہیں، مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے کہ جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ علامہ نے آن کہا ہے، حسن و حسین نے کہا، لہٰذا پھر علامہ نے خود ایک اور شعر کے اندر وضاحت کی کہ یکے، اس کے اندر امام حسین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث عشق، یعنی ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ آن میں تو امام حسن بھی آتے ہیں، امام حسین بھی، جناب زینب، بی بی ام کلثوم بھی آتی ہیں، یہ کون سے بچے کی طرف اشارہ ہے؟ تو فرماتے ہیں حدیث عشق، 2 بابست کربلا و دمشق، عشق کی 2 ہی داستانیں ہیں، ایک کربلا ایک دمشق، یکے حسین رقم کر دیگرے زینب، دونوں بچوں کو ذکر کر دیا آن کے اندر۔ اب آن میں امام حسن کو کیسے لائے؟ یہاں تو امام حسین اور جناب زینب کا ذکر کر دیا آن کے اشارے میں، لیکن امام حسن کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یکے شمع شبستان حرم، ان بچوں میں ایک بچہ وہ جو حرم الہی کی شمع ہے۔ اللہ کا گھر اگر روشن ہے تو امام حسن کی وجہ سے روشن۔ یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، جس نے خیر الامت یعنی امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا، صلح امام حسن۔ حافظ جمعیت خیر الامم تا نشینت۔ اچھا، ان 2 مصروں میں علامہ اقبال نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بیعت نہیں ہوئی تھی، امام نے تفویض کر دی، حکومت ان کے حوالے کر دی۔ کہتے ہیں تا نشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسر تاج و نگی۔ حسن مجتبیٰ نے تخت و تاج کو لات ماری اور کہا یہ تم لے لو،
اور امت کو مرنے سے بچا لیا۔ اس بات پہ آپ کے ساتھ یہ بات چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آج کے تناظر میں اس کے ساتھ آؤں گا کہ آپ لوگ اس پہ آج کے تناظر میں فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ قیامت کی نشانیاں کیسی ہوں گی، آپ نے فرمایا اس میں 100% نشانیاں جو ہیں کسی کے ساتھ بھی نماز کا روزے کا ذکر نہیں ہے، تمام کی تمام نشانیاں جو ہیں وہ کردار پہ ہیں۔ ایسا ہی ہے نا سر، کرداروں پہ ہیں۔ پھر آپ سے جب وقت کا پوچھا گیا کہ بہترین وقت کا، تو آپ نے فرمایا میرا وقت جو ہے وہ بہترین ہے۔ ظاہر ہے اس میں استاد بہترین ہے تو وقت بہترین ہوگا، استاد بہترین ہے تو طالب علم جو ہیں وہ نلائق بھی ہوں گے، تو وہ بہرحال وہ بدو، نلائق تو نہیں کہنا چاہیے، بدو جو ہوں گے وہ بھی صحابہ ہوں گے، وہ ٹھواں کھانے والے، سانپ پکڑنے والے، شکار کرنے والے جب بنیں گے آ کے آپ کے طالب علم تو وہ صحابی ہو جائیں گے۔ اب آپ نے فرمایا میرے بعد جو وقت ہے وہ 30 سال کا بنتا ہے میرے حساب کا، جو کہ پیسفل ہوگا کمپیریٹیولی ڈکلائن میں، لیکن پیسفل۔ اب وہ 30 سال ختم ہوتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے اوپر جا کے۔ اب یہ 30 سال کا ایک تو یہ میرے نبی کے ذہن میں اتنا چھوٹا نقشہ کیوں ہے کہ 30 سال بعد اتنے صحابہ جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن وہ کردار سازی، وہ تکمیل دین، وہ تبلیغ دین، وہ حسن دین، وہ سارا کیوں اور کہاں چلا گیا؟ کہاں ہم سے کوئی خطا ہوئی سمجھنے میں، یا کیا ہوا کیا؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتا دیا کہ یہ ایسے ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اخلاق کی بھی بات کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شک اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے، اور انہوں نے وہ جو تعلیمات دیں وہ اس وقت تک چلیں جس کا آپ نے اظہار کیا کہ 30 سال تک ہے، جس میں 6 ماہ جو ہیں وہ امام حسن کے خلافت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد بدترین بادشاہت کا دور ہوگا۔ اچھا، اب وہ جو اخلاقیات کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا آغاز کیا، جس طرح سے تربیت فرمائی اپنے اصحاب کی، وہ اخلاقیات جو تھی وہ کوئی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ برائی ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک ابھر کر سامنے آنے لگی، یعنی لیکن اس کا مقابلہ جو ہے بہرحال ان اصحاب نے کیا۔ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو ہے ان کو دے دیا، ایک لات مار دی تخت و تاج کو، تو اس میں بھی یہ اخلاقیات کا ہی پہلو تھا کہ آپ نے کہا کہ 2 مسلمان گروہ اگر سامنے آ کے لڑیں گے اور ایک نے دوسرے پر حاکمیت کرنی ہے تو خون بہے گا امت مسلمہ کا، یعنی کہ رسول پاک کی امت کا۔ تو آپ نے اس چیز کو روکا، یہ اخلاقیات کا اعلیٰ مقام تھا جس پہ انہوں نے اس کو روکنے کے لیے ایک پیغام دیا کہ دیکھو یہ ہمیں جو سبق دیا گیا ہے ہم اسی سبق کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں کسی کا خون بہانا مقصود نہیں ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے تخت و تاراج کی؟ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اور ہم تو وہ تو ویسی جنت کے مکین ہیں، ان کو ہم جو آج ان کی شان بیان کر رہے ہیں، ہمارے کیا حیثیت؟ ہم تو اپنی عزت کو بڑھا رہے ہیں ان کا نام لینے کے لیے۔ تو اصل میں یہ وہ اخلاقیات تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، وہ اخلاقیات اسی طرح سے چلتے رہے، اور آپ نے اسی کا اظہار کیا اپنے اس فیصلے سے کہ آؤ ٹھیک ہے تم حکمرانی کر لو، لیکن دلوں کی حکمرانی تو ہماری ہی رہے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا اچھا جملہ کہہ دی۔ وہ آپ نے بات میں ایک جملہ میں عرض کروں کہ ہمیں امام حسن امام حسین کی ضرورت ہے، انہیں تو ہماری ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے۔ وہ شاہ صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، رف رف۔ وہ میرے خیال میں بہت سے ہمارے جو بچے ہیں ان کو شاید اندازہ نہ ہو کہ رف رف کیا ہے۔ کسی کو اندازہ ہے رف رف کیا ہے؟ ایک تو سواری ہے نا جو دنیا سے آسمان تک لے کر گئی، ایک سواری ہے جو آسمانوں کے سفر پہ آگے لے کر گئی، اس سواری کا نام سدرۃ المنتہا، وہ رف رف سواری ہے۔ یہ آپ نے بڑی نازک بات کی تھی، میں نے کہا اس لیے بتا دوں۔ حضور اقدس